کاروان توحید۔ اس DVD میں آپ مختلف مقامات کے ان احباب سے روبرو ہو رہے ہیں جنہوں نے شرک و بدعات کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اپنایا۔ خادم حسین پردیسی میرا نام محمد عثمان ہے، فیصل بدائیوں سے۔ میرا نام اسلم نفیس خان۔ میرا نام محمد سلیم ہے۔ پیدائشی طور پر ہم خاندانی اہل شیعہ ہیں۔ میں دیوبند کا رہنے والا ہوں۔ تبلیغی تھا، مہینے میں 3 دن لگانا۔ زندگی میں بہت بڑا افسوس یہ رہے گا کہ مجھے یہ دعوت بہت عرصے کے بعد ملی، شام کی تعلیم بہت عرصے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذاہب اور ادیان کی تاریخ میں یہ اعجاز صرف دین اسلام کو حاصل ہے کہ یہ دین ہر قلب سلیم کے دل و دماغ کو اپیل کرتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کی دعوت فطری اور آفاقی ہے۔ اگر ہٹ دھرمی و تعصب اور ضد و عناد سے بالاتر ہو کر اس دعوت کی طرف سوچے جائے تو یہ دعوت اللہ کی توفیق سے قلوب و اذہان کو مسخر اور فتح کرتی چلی جاتی ہے۔ روز اول سے لے کر عصر حاضر تک دین حنیف کا یہ اعجاز قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا، اور اسلام دلوں پر دستک دیتا رہے گا، اور سعادت مند افراد قرآن و سنت کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے شاہراہ ایمان پر گامزن ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنا تعارف بیان فرمائیں گے؟ میرا نام ندیم ہے اور میرا تعلق انڈیا سے قصبہ کرنے گنج ضلع گونڈہ اتر پردیش سے ہے، اور میں یہاں جدہ میں تقریباً 15 سال سے رہ رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اسٹریٹ اوے کہ آپ اہل حدیث کیسے ہوئے؟ اہل حدیث الحمدللہ جب ہم ہندوستان سے آئے ہیں 1995 میں، تو ہم سیدھے مکہ پہنچے تھے پہلے، اور مکہ میں جب آئے تو شروع میں جب یہاں پر ماحول کو دیکھا کہ ہم ہندوستان میں ہر مہینے کوئی نہ کوئی تہوار مناتے ہیں، لیکن یہاں پر نہ کنڈے میں ٹکیاں بن رہی ہیں، نہ شبرات پہ حلوہ بن رہا ہے، اور اسی طرح سے محرم میں کوئی دھوم دھام نہیں ہے، یا عرفات میں کوئی جلوس نہیں ہے، جبکہ ہم وہاں پر اس کو بڑے شوق سے کرتے تھے، بڑے دھوم دھام سے کرتے تھے۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ کیا یہ لوگ دین نہیں جانتے ہیں؟ ایسا یہاں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اور اگر کچھ لوگ چھوڑ دیتے تو کوئی تو کر رہا ہوتا، کیا وجہ کوئی نہیں کر رہا ہے؟ تو یہ جو سوال پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ اللہ کیا مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو جو حق ہے اللہ تعالیٰ اس کا رحمت فرما۔ تو الحمدللہ کچھ ایسا ہوا کہ مکہ میں جہاں ہم رہتے تھے ایک دکان پہ سیلسمین کا کام کرتے تھے، تو وہاں پر ہمارے دوست بخاری رکھی ہوئی تھی، تو بخاری شریف پڑھنا شروع کیا۔ تو شروع میں تو پڑھا یہ تھا جیسے قرآن کو پڑھتے ہیں ناظرین تو ثواب ملتا ہے، تو بخاری پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اس لیے سے پڑھا تھا۔ لیکن جب پڑھنا شروع کیا اردو میں تو اس میں بہت سے معاملات جو پڑھے کہ اللہ کے ایسے چلتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے، ایسے نماز پڑھتے تھے، یہ معاملہ، تو جو معاملہ ہے اس میں سے ہم جس دین پہ موجود تھے اس میں کافی فرق محسوس ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو جو رسول اللہ کی باتیں موجود ہیں بخاری شریف میں اور جس دین پر ہم موجود ہیں یا جس طرز عمل جو ہمارا ہے بالکل مختلف ہے اللہ کے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کی۔ یہ اللہ کا احسان کرم ہے کہ ایک دن میں بخاری جب پڑھتا تھا تو اتنا شوق ہو گیا تھا بخاری پڑھنے کا کہ میں دکان میں بخاری پڑھتا تھا، اور وہاں سے جب گھر جاتا تھا گھر پہ پڑھتا تھا، وہاں سے پھر دکان تھا پھر پڑھتا تھا۔ تو ایک دن میں دکان کھول رہا تھا اور میرے بغل میں بخاری موجود تھی، تو ہمارے ایک دوست مکہ میں تھے شیخ عبدالغفار صاحب عالم ہیں، تو انہوں نے جب میرے بغل میں بخاری دیکھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ندیم یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بخاری ہے۔ اس وقت میری داڑھی بھی نہیں تھی، نہ میں دین جانتا تھا، وہی پرانے دین پہ میں موجود تھا۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ ندیم تم بخاری پڑھ رہے ہو؟
میں نے کہا جی الحمدللہ میں آج کل اس کو پڑھ رہا ہوں. تو بولے اگر تمہارے سے نوجوان بخاری پڑھنے لگے ہیں تو واللہ انقلاب آ جائے گا. تو میں نے کہا الحمدللہ پڑھ تو رہے ہیں. تو شیخ صاحب اللہ کو جزائے خیر دے, انہوں نے دوسرے دن ایک قرآن ترجمہ سے لا کے دیا اور انہوں نے کہا کہ ندیم دین 2 چیزوں کا نام ہے, اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کی حدیث. ان دونوں چیز سے دین مکمل ہوتا ہے, دونوں چیز کا مطالعہ کرو پھر تم کو دین سمجھ میں آئے گا. تو میں نے قرآن کو رکھا گھر پہ اور بخاری کو رکھا دکان پہ. گھر پہ ہوتا قرآن پڑھتا ترجمے کے ساتھ, اور جب دکان پہ ہوتے تو ہم بخاری شریف پڑھتے. تو قرآن کو پڑھ کر کے میرے عقیدے کی اصلاح ہوئی. ہم جو پہلے سمجھتے تھے کہ بزرگوں کی قبروں پہ جائیں گے, وہاں پر ان سے کہیں گے, ان کو وسیلہ بنائیں گے, تو یہ سب ہم کرتے تھے. اور جبکہ میں جب 1995 میں یہاں آیا ہوں, یہاں آنے سے پہلے میں اجمیر تک گیا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سنتے ہیں, یہ حاجتیں پوری کرتے ہیں, یہ ہمارے وسیلہ ہیں, یہ ہماری باتوں کو پہنچاتے ہیں. لیکن جب قرآن کو پڑھا کہ یہ تمہاری پکار قیامت تک سن نہیں سکتے ہیں, مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں. ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد, ایسی بہت سی آیتیں ہیں قرآن شریف میں, تو ان کو پڑھ کے ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوئی. اور جب بخاری پڑھتے گئے تو پڑھنے کے بعد اس میں نماز کے طریقے اور دوسری چیزوں میں جو فرق محسوس ہوا, تو پھر یہ ہو کہ یار ہمارے ہندوستان میں تو یہ رفاعتین کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا ہے, آمین کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا. جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے جو آمین کہتے ہیں, تو صحابہ جو آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی, لیکن ہمارے وہاں ایسا کوئی نہیں. تو اب سوالات کافی تھے. پھر ایک دن میں شیخ غفار صاحب کے پاس گیا, ان سے میں نے پوچھا کہ شیخ صاحب یہ بہت سی چیزوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے, حدیثوں میں کچھ اور ہے اور ہمارے وہاں جو میں جس دین پہ ہوں یا اس وقت میں وہی تھا, تو میں نے کہا کہ اس پہ جو فرق محسوس ہو رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ صحیح کیا ہے. تو شیخ غفار صاحب نے فرمایا کہ ندیم یہ جو بخاری تمہارے پاس ہے, یہ قرآن کے بعد سب سے بہترین, سب سے صحیح سچی کتاب ہے, اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سچی باتیں موجود ہیں. جو اس میں ہے یہ حق ہے, جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے. الحمدللہ اس کو میں نے پڑھا, اور پڑھنے کے بعد اللہ نے ہدایت دی. تو جو پڑھتے گئے قرآن سے عقیدے کی اصلاح ہوتی گئی, اور جو پڑھتے گئے بخاری شریف کو تو طریقے کی اصلاح ہوتی گئی. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ اجمیر گئے اور روایتی انداز کے مسلمان تھے. مسلمانوں کے کون سے گروپ سے آپ کا تعلق تھا؟ واللہ میں ہندوستان میں جب تھا, کہنے کو تو حنفی تھا, اور حنفی وہاں پہ دونوں ہی ہیں, بریلی بھی دیوبندی بھی, اور میں دونوں تھا. یعنی مزاروں پہ جانا بھی, کنڈے شبرات و بارافات وغیرہ بھی منانا. میں نے محرم میں ماتم بھی کیا ہے, ڈھولی بجایا ہے. اور میں دیوبندیوں کی یہ تبلیغی جماعت ہے, اس کی گشت میں بھی چلا ہوں. چلے تو نہیں لگائیں, لیکن ان کی جو وہ جماعت آتی تھی ان کے ساتھ گشت کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا اور فضائل اعمال کے درس میں بیٹھنا, دونوں کے ساتھ میں رہا ہوں وہاں پہ. تو یہ ان مذاہب میں آپ نے ایسی کون سی برائی دیکھی جو آپ نے سوچا کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اصل میں برائی یہی کہ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ زمر آیت نمبر 30 میں موجود ہے, انک میت و انہم میتون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے, اور جو آپ سے مقابلے میں ہیں وہ بھی ان کو بھی مرنا ہے, پھر قیامت کے دن آپ کا فیصلہ کریں گے. اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جو نظر آئیں. پھر وہ بخاری شریف کی میں نے حدیث پڑھی جو اللہ کے وفات کی تھی, جو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی تھی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تھا کہ محمد القدمات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے, وہ اپنی قبر میں مدفون ہیں, لیکن جو ہم سابقہ مذہب پہ تھے, یعنی بریلی بھی کہہ لیں یا دیوبندی بھی کہہ لیں, ان دونوں کے وہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں اور آتے جاتے ہیں. بریلیوں کو عقیدہ ہے کہ جیسے میں نے بھی خود بھی کیا ہے کہ کھڑوں کی میلاد پڑھتے تھے ہم لوگ, اور یہ عقیدہ تھا کہ کھڑوں کے پڑھو اس لیے کہ جب میلاد پڑھیں گے یا نبی سلام علیہ کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, تو ادب میں کھڑے رہو. اور بریلیوں کے ساتھ ساتھ دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں. جیسے کہ ابھی عبداللہ بھائی نے ذکر کیا تھا کہ فضائل اعمال میں موجود ہے یہ واقعہ فضائل درود میں کہ ایک ماں اور بیٹے حج کو جا رہے تھے اور ماں مر گئی, اس کا پیٹ پھول گیا اور چہرہ کالا ہو گیا, تو اللہ کے رسول بادل پر کے ٹکڑے پہ بیٹھ کر کے آئے, اور اس کے بعد انہوں نے چہرے پر پیٹ پر ہاتھ پھیرا, تو وہ زندہ حالت میں آئے. اس کے علاوہ جتنے بھی میں نے ان کے عالموں کی کتابیں پڑھی, مثلا اشرف علی تھانوی کی حکایت الاولیاء میں انہوں نے ذکر کیا اللہ کا زندہ ہونا آنا. اللہ کے رسول تو چھوڑ دو, انہوں نے اپنے محمود الحسن دیوبندی تک کو قبر سے زندہ واپس آ کر کے اور دیوبند میں ایک عالم سے بات کرتے ہوئے بھی واقعہ نقل کیا ہے. اور اسی طرح تذکرۃ الرشید ہے یا علیم ندوی کی سیرت احمد شہید ہے, اس میں انہوں نے بھی اللہ کے رسول کو دلی آنے کا اور سید بشیر کو جگانے کا واقعہ نقل کیا ہوا ہے.
کون سی کتاب میں؟ سیرت سید احمد شہید علی ندوی نے لکھی ہے جی. اس میں صفحہ 127 پہ انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ 27ویں شب کو سید احمد شہید سو گئے جب رمضان کی 27ویں شب کو. آپ نے چاہا کہ میں جگوں عبادت کروں لیکن نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ سو گئے. تہائی رات میں 2 شخصوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے جگایا. آپ نے دیکھا کہ آپ کے داہنی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں چل اٹھ غسل کر. میں باوجود اس کے کہ سردی سے پانی یخ ہو رہا تھا، میں گیا اور میں نے غسل کیا. اس کے بعد جب واپس آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرزن دعا مناجات کرو، آج شب قدر ہے. اس واقعے کو میں نے پڑھا تھا پہلے. یہ زلزلہ کتاب لکھی ہے قادری کوئی ہیں بریلوی کے عالم میں، انہوں نے اس میں حوالہ دیا تھا کہ سید احمد شہید میں علی ندوی نے ایسا لکھا ہوا ہے. تو مجھے یقین نہیں آیا کہ علی ندوی جیسے ایک عالم جس کو ہم لوگ ایک طرح سمجھ لیں کہ کافی محترم، یعنی وہ ہمارے لکھنؤ کے ایریے میں اگر جو کہہ دیں، ابھی تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہر آدمی اپنی جان دینے کو تیار. میں سوچا کہ یہ چلو غلطیاں دوسروں نے کی ہو، لیکن کیا علی بھی سے غلطی کر سکتے ہیں؟ میں خود ندوہ گیا، ندوے کی لائبریری سے میں لے کے آیا، میرے پاس کتاب سامنے موجود ہے سید احمد شہید، اس میں یہ واقعہ مجھے نظر آیا. پھر میں نے وہ کتاب لی اور زلزلہ میں انہوں نے قادری صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ علی میں نے یہ واقعہ لکھا ہے، تو اس کے جواب میں ندوے کے عالم نے کسی نے جرأت نہیں کی، لیکن ایک طالب علم نے ان کے پاس خط لکھا، جو خط کی کاپی بھی انہوں نے زلزلہ میں نقل کی ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے، خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو طاہر قادری نے قادری صاحب جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے زلزلہ، انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اسے کوئی خواب ثابت کر دے تو جو کہے گا میں ہار جاؤں گا. بلکہ کچھ ہزار روپے کا انہوں نے نام بھی رکھا اس میں. میں نے کتاب آ کے خود جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو اس میں یہی لفظ ہے کہ تہائی رات میں 2 شخصوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے جگایا. آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول دائیں طرف اور بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق موجود ہے. تو سارے کے سارے علماء کا میں نے عقیدہ دیکھا ہے، اشرف تھانوی ہو، زکریا گاندھوی ہوں اور رشید احمد گنگوہی ہوں، قاسم نانوتوی ہوں، سب کا عقیدہ یہی پایا کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں اور وہ آتے جاتے رہتے ہیں. کبھی دارالعلوم دیوبند میں آئے ہیں، حکایت الاولیاء میں اس کا واقعہ موجود ہے کہ باقاعدہ کھٹول پر بیٹھ کر کے اللہ کے بیچ میں چاروں کنارے بیٹھے ہوئے اور وہ مدرسہ دارالعلوم میں اترے اور وہاں پر اتر کر کے انہوں نے قاسم نانوتوی کو بلایا، اس پر حساب لیا اور حساب لینے کے بعد وہ فرمایا کہ مولانا اجازت ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، شکر ہے. یہاں آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، سعودی عرب میں آنے کے بعد یہاں کی حکومت کچھ آپ کو دیتی ہے وہابیت کے فروغ کے لیے؟ جیسے کہ الزام لگایا جاتا ہے. یہ الزام ہمارے اوپر کرنے گنج میں لگائے گئے ہیں. مولانا حسما کانوی اور بشیر گونڈوی جیسے لوگوں نے، جب ہم نے کرنے گنج میں دعوت تبلیغ شروع کی اور وہاں پر کافی زیادہ اہل حدیث ہوئے الحمدللہ، اس وقت 100 گھر سے زیادہ اہل حدیث ہے، جبکہ وہاں پہ اہل حدیث کا نام کو نہیں جانتا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے پہلی بار گیا چھٹی پر تو میں اپنی مسجد دیوبند کی مسجد، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. تو ہمارے مولانا محمود جن کا بھی انتقال ہو گیا، دیوبندی ندوہ سے فارغ تھے وہ، اور جو ساتھی تھے انہوں نے دیکھا کہ میں رفع کر رہا ہوں، سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، تو سب کو بڑا تعجب ہوا. میں سنتے پڑھ رہا تھا، سارے سارے باہر نکل گئے. اس میں مولانا صاحب نے کسی ایک صاحب سے کہا کہ ذرا دیکھو، پوچھو ندیم سے کہ ندیم نے اپنا طریقہ کیوں بدلا. تو ایک صاحب نے بازو میں بیٹھے رہے، جب میں نے سلام پھیرا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ندیم، مولانا صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ تم جو پہلے نماز پڑھتے تھے اس طریقے کو تم نے بدل دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا بھائی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہیں، بخاری شریف میں نے پڑھا ہے کہ اللہ اس طرح نماز پڑھتے تھے، اس لیے میں نے نماز کو جو پڑھا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھا ہے، اور حدیثوں کو میں پڑھنے کے بعد پڑھا، کسی کے کہنے پہ نہیں پڑھا ہے. تو وہ باہر نکل کے گئے اور مولانا صاحب سے انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے اس لیے میں نماز ایسے پڑھا رہا ہوں، رکعتیں کر رہا ہوں یا سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہوں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ ندیم اہل حدیث ہو گئے. پہلا لقب ہم کو جو حدیث کا دیا ہے الحمدللہ، ایک دیوبندی عالم نے دیا، ندوی عالم نے دیا. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ندیم اہل حدیث ہو گئے. 4-6 لوگ کھڑے تھے، اس میں میرے بڑے بھائی بھی کھڑے ہوئے تھے، وسیم بھائی. انہوں نے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ مولانا یہ اہل حدیث کیا ہوتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں سنا، کرنے نے تو یہ کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا. تو انہوں نے کہا یہ اہل حدیث قرآن حدیث کو مانتے ہیں، کچھ اور نہیں مانتے. تو ایک صاحب نام کا ایک آدمی جو سائیکل کے پنچر بناتا تھا، جو زیادہ علم بھی نہیں رکھتا تھا، اس نے کہا کہ مولانا آپ بھی تو اپنے درس میں ہی کہتے ہو کہ قرآن حدیث کو ماننا چاہیے، تو ندیم تو پھر تو اچھا کرتے ہیں. تو بولے ہاں دیکھو اہل حدیث اچھا تو کرتے ہیں، لیکن ان میں ایک خرابی پائی جاتی ہے کہ جب جو بھی شخص اہل حدیث ہو جاتا ہے وہ ہمارے علماء کے پیچھے پڑ جاتا ہے. جی
یہ ان کے الفاظ تھے. تو پہلا لفظ اہل حدیث میں دینے والے مولانا محمود تھے. نماز ختم ہوئی تو میں نے مولانا محمود کو پکڑا. میں نے مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ ابھی جو امیر صاحب نے بیان کیا ہے, ایک موضوع روایت کو بیان کیا ہے, اس کو آپ نے نہیں ٹوکا جبکہ آپ عالم ہیں, آپ ندوے سے فارغ ہیں. تو بولے کہ تم سے کس نے کہا کہ یہ موضوع ہے؟ میں نے کہا شیخ بن باز رحمۃ اللہ کی میں نے کتاب کو پڑھا ہے, اس میں یہ بات موجود ہے, انہوں نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے. تو بولے کہ میں نے اشرف علی تھانوی کی کتاب میں اس کو پڑھا ہے اور میں بن باز سے بڑا عالم اشرف تھانوی کو مانتا ہوں. تو میں نے کہا چھوڑو بن باز کو اور چھوڑو اشرف تھانوی کو. میں نے قرآن شریف میں پڑھا ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے فَتَعَلَّقَ آدَمُ بِرَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلماتوں کو سیکھا اور ان کلمات کی بدولت اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اور ان کلمات کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں کیا کہ قالوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, کہ یہ الفاظ کہہ کے میرے رب میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا ہے تو ہم پہ رحم فرما کر رحم فرما کے تمہیں خسارہ میں سے ہو جائیں گے. تو قرآن کی ان دو آیتوں سے حدیث ٹکرا رہی ہے. اب آپ کس کی مانیں گے؟ اشرف تھانوی کی مانیں گے, کس کی مانیں گے؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا, چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے, اپنے گھر میں چلے گئے. عصر کی نماز میں میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا ندیم میں وہاں چلا تو گیا تھا لیکن میں نے ان کتابوں کو جو تم نے آیتیں بتائی تھیں قرآن میں جا کر کے میں نے کئی تفسیروں کو اٹھا کے دیکھا, واللہ تمہاری بات صحیح ہے, قرآن کی آیتوں میں یہ بات موجود ہے اور تم وہ کتاب سے تم نے اس کو پڑھا ہے, اس حوالے کو پڑھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے, مجھے بھیجنا, میں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس پہ عمل نہ کیا جائے, اس کو نہ بیان کیا جائے. میں نے ان کے لیے دعائیں کی, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جب ایک بات حق قبول کر رہا ہے شخص تو آئندہ بھی اس کے چانس تھے. اللہ, میں ایک وہ ایسے آدمی ہیں جن کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے حق قبول کیا. میں اس کے ایک ہفتے بعد یہاں گیا اور جس دن میں یہاں پہنچا اس دن ان کا انتقال ہو گیا. لیکن اللہ اکبر, اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ یہ دعا ہماری کام آئی. ان کے بیٹے کے لیے مولانا تنویر ندوی جو ندوہ میں اس وقت عالمیت کی ڈگری پانے والے تھے, الحمدللہ اللہ نے ان کو ہدایت دی, وہ اہل حدیث ہوئے. اللہ اکبر, الحمدللہ. یہ فرمائیے کہ آپ جب اہل حدیث ہوئے ان تمام مراحل سے گزر کر, تو جس شہر میں یا جس جہاں آپ کا قیام ہے وہاں آپ کو سراہا گیا یا آپ کی مخالفت کی گئی؟ نہیں, حق بات کی مخالفت تو جب اللہ قسم کی گئی تو وہ یہ ہماری بات کون سا رہے گا. لیکن لوگ یہ کہتے تھے کہ ندیم, چونکہ میں جو پرانی لائف تھی ہماری حنفیت کے وقت کی وہ مختلف تھی, لیکن جب میں نے دین جانا, جب میں اہل حدیث ہوا الحمدللہ, تو میں نے تقویٰ پرہیزگاری اختیار کیا, داڑھی کو رکھا, اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کیا اور کوشش یہ کہ جو بھی شریعت کے مطابق کام ہے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اس پہ عمل کیا جائے. تو الحمدللہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ندیم کم سے کم جمعرات سماٹ روزے رکھتے ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں. یہ پیٹھ پیچھے آپس میں باتیں کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ندیم جو بات کہتے ہیں دلیل سے کہتے ہیں, لیکن سامنے تو ان کو مخالفت کرنی ہی تھی. اور اس مخالفت میں ان لوگوں نے مولانا عثمان کانپوری اور بشیر گوڑوی کا درس کرایا ہمارے وہاں ہماری مخالفت میں, اور انہوں نے 3 گھنٹے درس کیا اور صرف یہ کہا کہ یہودی ہیں, یہ شیعہ ہیں, اور یہ اور ایک مزے کی بات یہ کہی کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں سعودی عرب, ان کو حکومت ان کو پیسہ دیتی ہے. تو میں نے لوگوں سے کہا کہ اب دیکھیے ان کی تضاد دیکھیے کہ یہ کہہ رہے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور پیسہ دیتی ہے سعودی عرب کی حکومت. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ کیا سعودی عرب کی حکومت یہودی ہے؟ انڈائریکٹلی میرے پاس وہ کیسٹ آج بھی موجود ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. الحمدللہ جو غلط بیانیں انہوں نے کی, اگلے دن صبح سے ان کتابوں کے حوالے میں نے دیے جو انہوں نے غلط بیانیں کی تھیں. تو اس وقت جب یہ پروگرام ہوا تھا ہمارے خلاف میں, اس وقت 25 اہل حدیث کرنیل میں تھے, اور اس کے بعد جو ریلا چلا ہے اللہ کے توفیق سے ابھی 100 گھر اہل حدیث ہیں الحمدللہ. تو گویا کہ یہ 100 جو اہل حدیث ہیں کم و بیش, یہ تمام کے تمام اہل حدیث آپ کی دعوت پر اہل حدیث ہوئے ہیں؟ الحمدللہ ہم ہیں, اور ہم اہل حدیث ہوئے. اس بعد ہمارے ساتھ کچھ اور ساتھی جڑے, پھر ان سب لوگوں نے مل کر کے کوششیں کی کہ ہمارے گھر پر روزانہ ایک پروگرام ہوتا تھا. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 30 35 40 آدمی آتے تھے, تو ان کے سوال ہوتے تھے, اور جس طرح سے یہ کتابیں لگی ہوئی ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں, تو میں کتابوں میں ان کو دکھاتا تھا. میں جب ان کو بتاتا تھا, جب کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو میں کتاب دکھاتا تھا, تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آپ بتا دیں. تو میں کہتا تھا کہ میں اگر بتاؤں گا تو تم جب جا کے کسی سے بتاؤ گے کہ میں نے ندیم بھائی سے پوچھا تھا, انہوں نے یہ بات کہی ہے, تو کہیں گے ندیم کے عالم ہیں, ندیم کو تم بات مان کہ تم کیا ان کے مقلد ہو. لیکن اگر میں تم کو کتاب دکھاؤں گا, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, کوئی بھی حدیث دیکھ کے جاؤ گے, تو جا کے ان سے کہو گے کہ میں نے بخاری دیکھی, میں نے ابو داؤد دیکھی, میں نے ترمذی دیکھی, کہ اس میں اللہ کے رسول کی یہ حدیث موجود ہے. اور جب یہ کہو گے تو سامنے والا یہ نہیں کہے گا کہ تم نے غلط سنا,
کیوں تم نے خود اپنے آنکھوں سے حدیث پڑھی, تو اسے تم دیکھ کے جاؤ, خود پڑھ کے جاؤ. تو میں کتابیں کھول کرتا تھا, ان حدیثوں کو دکھاتا تھا. تو یہ سبب بنا اللہ کی توفیق سے کہ جو گول در گول بڑی تعداد میں لوگ الحمدللہ اہل حدیث ہوتے چلے گئے. آپ جب اہل حدیث نہیں تھے تو اہل حدیثوں کے بارے میں کیا تصور تھا آپ کا, کیسے ہیں لوگ ہیں یہ؟ واللہ میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا, نام نہیں سنا, کیونکہ میرے شہر میں کوئی اہل حدیث تھا نہیں, دور دور تک نہیں تھا, میں نے نام بھی نہیں سنا تھا, تو حقیقت بات ہے. اب جب آپ نام بھی سن لیا ان کا, ان کے علماء سے آپ کے رابطے ہیں, آپ خود اہل حدیث ہیں, ان لوگوں کو یا ان کے علماء کو آپ کیسا پاتے ہیں؟ واللہ حق پر اگر کوئی جماعت دنیا میں ہے تو صرف اہل حدیث ہے. کیا ان لوگوں کی دعوت میں ایسی کون سی کشش ہے جو کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا ان کو قبول کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بات کہتے ہیں دلیل سے کہتے ہیں, قرآن و حدیث کا حوالہ ہوتا ہے, اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ مطالعہ کر لو, دیکھ لو, سمجھ لو, پڑھ لو, اور اس کے بعد عمل کرو. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آج کل مطالعہ کر رہے ہیں, جب پڑھتے ہیں قرآن و حدیث کو, پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرتے ہیں. علماء اہل حدیث کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں ان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, جو آپ اکیلے کی جہود, اکیلے کی کاوشوں کے نتیجے میں 100 آدمی کم و بیش آپ نے فرمایا کہ اہل حدیث ہوئے ہیں, علماء اہل حدیث کا اس میں کیا تعاون ہے, کس طریقے سے یہ دعوت پھیل رہی ہے؟ واللہ علماء اہل حدیث جو ہیں ہمارے لکھنؤ کے جو بھی عالم ہیں, بلکہ لکھنؤ ہی کیا ہمارے آس پاس کے ضلع بستی سے لے کر کے, بستی میں دریاباد میں ایک مدرسہ ہے, وہاں پر شیخ عتیق الرحمان صاحب ہیں, انہوں نے بھی تعاون کیا ہے. مولانا معید صاحب برابر ہمارے کرنے لاتے رہے ہیں, شیخ شہاب الدین صاحب بھی کرنے گنج, اور کافی تعداد میں علماء کو ساتھ میں لے کے آتے ہیں. برنامپور سے بھی شنکر نگر ہے, وہاں سے بھی عالم لوگ آتے رہتے ہیں. خطبے کی شکل میں بھی ہمارے وہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے. ہماری مسجد میں ابھی الحمدللہ ایک مرکز سے قائم ہو چکا ہے جہاں مسجد بن چکی ہے, تو خطبہ ہو رہا ہے. تو علماء کا بھی تعاون ہے الحمدللہ, وہ آتے ہیں, درس بھی کرتے ہیں, اور جمعہ کا خطبہ اردو میں دیتے ہیں. تو الحمدللہ تبلیغ اچھی چل رہی ہے. سعودی عرب میں آپ مقیم ہیں, سعودی عرب کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ واللہ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے, اور میں بڑی دعائیں دیتا ہوں ہمارے جو انتقال کر گئے ہیں ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے. آمین. انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے, جو انہوں نے یہاں پہ جالیات کا جال بچھایا ہے, جس طرح سے انہوں نے کتابوں کو گھر گھر دکان دکان تقسیم کرایا ہے, اور قرآن کے ترجمے ہر حاجی کو بھجوائے ہیں, واللہ یہ بہت بڑا کام ہے. اور دنیا میں جو اس وقت بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں, ان کتابوں کا اور اس جالیات کا بہت بڑا دخل ہے. یہاں جالیات میں جو علماء کام کر رہے ہیں, جن کی دعوتی سرگرمیوں سے لوگ بر صغیر میں اور ادھر ادھر لوگ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قرآن حدیث کی شاہراہ پر آ رہے ہیں, ان کی جو دعوتی خدمات ہیں ان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ قابل احترام ہے ان کی خدمات, کیونکہ یہاں پہ جدے میں بھی جب بھی کوئی پروگرام کہا جاتا ہے, جن بھی عالم سے, شیخ ربانی صاحب ہوں, شیخ توصیف الرحمان صاحب ہوں, یا دوسرے جو بھی عالم ہیں, فوراً حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں, اور جو موصول جاتا ہے اس پہ اس کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک بار ربانی صاحب کا پروگرام تھا, تو جمعرات کا اور جمعہ کا پروگرام رکھا گیا تھا, 2 دن کا, اور لمبا سفر تھا. اس کے بعد ہم نے فون کر کے کہا, ہم نے شیخ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عصر کے بعد بھی کچھ پروگرام رکھا جائے, جبکہ جمعہ کا خطبہ بھی تھا, یعنی 3 پروگرام تھے. تو میں نے کہا شیخ صاحب کیا عصر کے بعد وقت دیں گے, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ سرائیہ میں آپ کو کچھ پروگرام کرایا جائے. تو بولے ہاں الحمدللہ کیوں نہیں, آپ نے وہ پوچھے کیا ضرورت ہے, پروگرام رکھ لیتے. میں نے کہا چونکہ 3 پروگرام تھے اور وہاں پہ زیادہ پبلک نہیں ہوگی, بلکہ کچھ سرائیہ میں کچھ لوگ اکٹھا ہوں گے. تو وہ لوگ بولے کہ ندیم آپ میری تھکان کی فکر نہ کریں, اور واللہ اگر 2 آدمی بھی سننا چاہتے ہیں اور اگر میری تبلیغ سے وہ صحیح راستے پہ آ سکتے ہیں تو واللہ میں تیار ہوں, میں آؤں گا انشاءاللہ, آپ اس کا ارینج کریں, میں پہنچوں گا انشاءاللہ. تو کتنی بڑی بات ہے کہ 2 دن میں 4 پروگرام کرنا, 4 لیکچرز دینا, اور جہاں پہ 2 آدمی ہیں وہاں پر بھی جا کر کے ان کو بتانا اور سمجھانا. تو یہ قابل احترام ہے ایسی شخصیت جو اس طرح سے کام کر رہی ہیں. آپ اکیلے کی دعوت پر بہت سے لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں, کیا آپ ان لوگوں کو جو کہ اہل حدیث تو ہیں لیکن دعوت نہیں دیتے, دعوت میں تعاون نہیں کرتے, کچھ نصیحت ان کے لیے کرنا چاہیں گے, اور ان کو کچھ ٹپس دینا چاہیں گے کس طریقے سے وہ قائل کر کے اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں جس طریقے سے آپ نے جوڑا ہے وہ وہاں پر اس خاندان کو بڑا کر سکیں؟ واللہ جو دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں
मैं समझता हूँ उन तक हक नहीं पहुँचा है। फिर वो अहले हदीस अपने को कहते तो हैं, लेकिन वो हक पाए नहीं है, फिर पूरा हक उनको मिला नहीं है। क्योंकि अहले हदीस के मायने यही है कि बल्लुगनी वलो आया, चाहे तुमको एक ही बात क्यों नहीं मालूम है और उसको लोगों तक पहुंचाना है। फिर हम ये कैसे गवारा कर लें, हम कैसे अहले हदीस है कि हमारे सामने कोई शिर्क बिदात में मुब्तला हो और वो जहन्नम की तरफ जा रहा हो और हम अपनी इबादत करते रहें, हम उसकी फ़िक्र ना करें और दावत तबलीग ना करें, तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि वो हक पर है। और रही बात दावत करने का तरीका, तो हर एरिया के हिसाब से अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन पहले बहुत प्यार से और ढंग से उनको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक जब उनको दलीलें मिलती हैं तो मानती है। उलमा हर तरह होते हैं, बाज़ उलमा उनमें से मान जाते हैं लेकिन अक्सर नहीं मानते हैं, लेकिन पब्लिक हक की मुतलाशी है और जब उनको प्यार से और दलीलों से कायल करने की कोशिश की जाती है तो कायल होते हैं। ना सब सही, लेकिन अल्लाह जिनको हिदायत देता है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो हिकमत से प्यार से दावत देने की ज़रूरत है, दलीलों के साथ, कुरान हदीस की दलीलों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तुम्हारी हर बात का जवाब दिया है और मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। हाँ, तुम्हारे पास अलबत्ते जवाब नहीं है तो तुम जिसको चाहो अपने पढ़ो आलिमों को बुला लो। तो बोले आप जाहिल हैं, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैंने कहा फ़िक़्ह हनफिया में हिदाया के मुक़द्दमे में लिखा हुआ है कि हर मुक़ल्लिद जाहिल है। आप हनफी मुक़ल्लिद हैं, आप जाहिल हैं। अल्लाह की तौफ़ीक़ से अगर हमको 2-4 हदीसें मालूम है तो हम 2-4 हदीसों के आलिम हैं। जज़ाकल्लाह। हाँ, जहाँ ये आवाज़ जा रही है वहाँ इस दावत पर लब्बैक कहते हुए वो हमें अपने तासुरात लिखकर, ईमेल के ज़रिए या किसी भी तरीक़े से वो हमें भेजें, हमारे साथ ताउन करें, ताकि हम उनको जो एक कंसेप्ट इस्लाम का है, उम्मत मुस्लिमा का कंसेप्ट, वो उस कारवान तौहीद में जुड़ जाएं और हमें पता हो कि हमारे भाई, हमारे अख़वान कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। वाकई होना चाहिए कि, और यकीनन मैं अपने उन भाइयों से कहूँगा कि जहाँ तक हमारे आकिल भाई की आवाज़ पहुँच रही है, इनकी कोशिशें जहाँ तक पहुँच रही हैं, जो लोग इससे मुतासिर होते हों उनको भी चाहिए कि इस तासुर को देख करके और इससे मुतासिर हो करके आपसे रब्ता कायम करें और अपने तासुरात आकिल भाई को भेजें, ताकि अगर अच्छा लग रहा है तो भी भेजें, किस बुनियाद पर अच्छा लग रहा है, ताकि उसको और मज़ीद आगे बढ़ा सकें। और अगर ख़राब कोई पहलू आपको नज़र आता है कि आकिल साहब का ये किरदार सही नहीं है, इसको इस तरह से होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी लिखें। अपोजिट पहलू भी लिखें और मुस्बत पहलू भी लिखें, दोनों पहलू लिखें, ताकि दोनों तासुरात को देख करके वो अपने और इस कार को और आगे बढ़ा सकें। तो मैं अपने नाज़रीन से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रूर इसमें दिलचस्पी लें। इससे क्या होता है कि आपकी एक मुसलमान भाई की हिम्मत भी बढ़ेगी कि हमको इस मैदान में कदम उठाना चाहिए और आपको भी अजर मिलेगा इंशाल्लाह, और आपकी आवाज़ भी दुनिया में पहुँचेगी, दूसरे लोगों को जो भी सुनेंगे उसकी नेकी भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो इस तरीके से भेजना चाहिए। बहरहाल जज़ाकल्लाह खैर।